آپ نے کہا انشاءاللہ سب کے 5-5 10-10 کلو کے میرے سمے سر ہی لے. ابھی یہاں قاری صاحب کہہ رہے تھے صحیح پنجاب سے آیا بیان سنو گے. آپ نے کہا جی کا نعرہ لگاؤ. آپ نے کہا اللہ اکبر، نعرہ رسالت زندہ باد، جمعیت علماء اسلام زندہ باد. آپ نے کہا جمعیت علماء اسلام کو ووٹ دو گے، ایک ہاتھ کرو دوسرا کرو. آپ نے سب ہاتھ کھڑے کر دیے. یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا اقرار ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب اتاری. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. السلام علیکم. مولانا عبدالحنان صدیقی کے نیو بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. میں ایمان لایا تیرے پر، تیری کتابوں پر، تیرے رسولوں پر، تیرے فرشتوں پر، اچھی بری تقدیر پر اور قیامت کے دن پر ایمان لے کے آیا. میں اس چیز پر ایمان لے کے آیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، اس چیز پر ایمان لایا جو آپ سے پہلے اترا، اور میں نے آخرت پر یقین کیا. اللہ نے کہا پکی بات ہے، اللہ نے کہا پکی بات ہے. اللہ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اس چیز کا اقرار بھی کر، اس چیز کا اظہار بھی کر. میں تجھے ہدایت بھی دوں گا اور قیامت کے دن تجھے کامیاب لوگوں کے اندر کھڑا کر کے دکھاؤں گا. ساتھ ہی مالک کائنات نے دوسرا گروہ بیان کیا. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. جن لوگوں نے کفر کیا آپ انہیں سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ برابر ہے، یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. میں نے مہر لگا دی سمجھنے کی، سوچنے کی، دیکھنے کی، پرکھنے کی، ماننے کی صلاحیت والا مادہ ہی میں نے ان کے دلوں سے چھین لیا. یہ خالی گوشت کے لوتھڑے ہیں. میں نے مہر لگا دی ان پر، اور پردہ ہے قیامت کے دن میں انہیں عذاب کے اندر مبتلا کروں گا. انہیں کہا اولئک علی ھدی من ربہم، جو میرے پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، رسولوں پر. آپ نے کہا ایمان لے کے. یہ اقرار آپ کا جامع مسجد مری میں، یہ اقرار آپ کا میرے عزیزو اس کی 4 دیواری میں یہاں سے جیسے باہر نکلیں گے نہ اقرار رہے گا نہ اس کا اظہار رہے گا. آپ کا میرا اقرار ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا اس کے مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. آپ کا میرا اقرار ہے اللہ اکبر سرکار کی آمد مرحبا. آپ کا میرا اقرار ہے اللہ اکبر 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کرو گے کریں گے، داڑھی رکھو گے رکھیں گے، اللہ کے راہ سے وقت لگاؤ گے لگائیں گے، ختم نبوت کی چوکی داری کرو گے کریں گے، دفاع نمو سے صحابہ کرو گے جی کرو گے. یہ سارے کے سارے اقرار کر کے گئے. بازار میں جانے کے بعد، گھر جانے کے بعد دکان والا بھی جھوٹا نکلا، مکان والا بھی جھوٹا نکلا، کاروبار والا بھی جھوٹا نکلا، سرکار بھی جھوٹا نکلا، عہدوں والا بھی جھوٹا نکلا، عہدوں و کرسیوں والا بھی جھوٹا نکلا. کسی نے ایک بھی وعدے کی پاسداری نہ کی. مسجد کے اندر میرے عزیزوں آداب گشت ہو رہے ہیں. آداب گشت کے بعد بیان ہو رہا ہے. بھائیو دوستو بزرگو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کلمے کا مطلب یہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کلمے کا مقصد اللہ سے ہونے کا یقین، غیروں سے کچھ نہ ہونے کا یقین دل میں آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی اور غیروں کے طریقوں میں ناکامی ہونے کا یقین دل کے اندر آ جائے. اللہ سے ہوتا ہے. آج میرے عزیزو ایونٹ کا اجتماع شروع ہے حلقوں کا، اس کے اندر یہی آواز لگی اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. ہر مسجد کے اندر جماعت والا کوئی نہ کوئی ساتھی موجود ہوگا، وہ بھی کہہ رہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. میرے عزیزو جیسے دعا کرنے کے بعد مسجد سے باہر نکلتے ہیں، مسجد کے اندر درس قرآن ہو رہا ہے، مشکات کا درس ہو رہا ہے، اللہ اکبر بخاری شریف کا درس ہو رہا ہے، فقہ کا درس ہو رہا ہے. وہاں تو یقین کہ کرنے والی ذات اللہ کی، عزت اللہ کے پاس، ذلت اللہ کے پاس، اولاد دینے والا اللہ، مالک ملک اللہ، خوشحال کرنے والا اللہ، روزی دینے والا اللہ. ابھی مسجد سے باہر نکل رہا تھا، پہلا پاؤں جوتا میں پہنا، دوسرا پاؤں جوتے کے اوپر تھا. کسی نے کہا یار تیرے اس کام کا کیا بنا؟ کہنے لگا وہاں تو کہہ رہا تھا اللہ ہی کریں گے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کریں گے. یا جوتا پہن کے بھی مسجد کی سیڑھیاں نیچے نہیں اترا. اس نے پوچھا یار تیرے کام کا کیا بنا؟ کہ یار اس کے لیے 5 لاکھ روپیہ چاہیے، اگر پیسہ نہیں ہوگا تو میرا کام بنے گا. اللہ فرما رہے کھوکھلے وعدے کرنے والا ابھی تو مسجد کے محراب میں کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا اللہ سے ہوتا ہے اور کسی سے نہیں ہوتا. اب یہ کہہ رہا ہے اللہ سے نہیں ہوتا، پیسے سے ہو رہا ہے. بتا جب مسجد میں رہنے والے کا ایمان نہیں بنا، یہ بازار میں رہنے والے کا ایمان کیسے بنائے گا؟ قالت الاعراب آمنا
قل لن تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. یہ کہہ رہے ایمان کو سچے دل سے اندر سے ایمان لے کے آؤ. تلواروں کے سائے میں سجدے کرواؤں تب بھی ہوگا اللہ ہی ہے. نیزے کی اینی پہ چڑھاؤں اللہ ہے. سمیہ کی طرح چمڑا توڑاؤں اللہ سے ہوتا ہے. زنیرہ کی طرح آنکھیں نکلواؤں اللہ سے ہوتا ہے. بلال کی طرح داغ کے انگاروں پہ لٹاؤں اللہ سے ہوتا ہے. شیب ابی طالب کی گھاٹی میں آل رسول کے گھرانے کو آل رسول کو 6 دن بھوکا رکھو تب بھی میرے عزیزو بھوک اور پیاس کے اندر پیٹ پہ پتھر باندھ کر ان کے ہونٹ ہلکے حلق خشک ہو گئے. ان کی زبان پانی نہ پینے کی وجہ سے خشک ہو گئی. لیکن 6 دن کے فاقوں کے بعد ان کی زبان سے ایک ہی لفظ نکل رہا ہے. مال سے نہیں رجتے, رزق سے نہیں رجتے, بلکہ بھوک مٹانے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے. مکے میں گئے عقیدہ کچھ اور ہے, مدینے میں گئے عقیدہ کچھ اور ہے, پاکستان کے اندر آگے عقیدہ کچھ اور ہے, اپنے گوٹ براڑی کے اندر چلے گئے عقیدہ کچھ اور ہے, مسجد کے اندر چلے گئے نظریہ کچھ اور ہے, مسجد سے باہر آ گئے یہ عقیدہ کچھ اور ہے. میرے عزیزو یہ دو نظریات جب آپس میں ٹکراتے ہیں تو خدا کے بنائے ہوئے نظام کی انسان خود بخود نفی کر رہا ہے. ایک نظام اللہ کا جو اللہ کے حکم سے چلتا ہے, اس میں پیسہ نہیں چلتا, اس میں کسی سفارش نہیں چلتی. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ. اور ایک نظام بندے کا بنایا ہوا ہے. بچہ اس نظام کے خلاف ہے, بڑا اس نظام کے خلاف ہے, مرد اس نظام کے خلاف ہے, عورت اس نظام کے خلاف ہے. وہ کہہ رہا اللہ سے ہوتا ہے, یا کہتا پیسے کے بغیر کچھ نہیں ہو رہا ہے. اس کھوکھلے نظام کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے اپنا پیارا رسول بھیجا, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مبعوث فرما دیا. ختم نبوت کا تاج سجا کر بھیجا. انسانی زندگی گزارنے کا ایک نظام بھی اللہ جل شانہ نے ساتھ دے کر بھیجا ہے, وہ قرآن ہے. جو نظام خدا کو پسند, جو نظام فرشتوں کو پسند, جو نظام آسمان والوں کو پسند ہے, جو نظام نبیوں کو پسند ہے, جو نظام نبی کے یاروں کو پسند ہے, جو نظام میرا عزیزو اللہ اکبر آسمان کی مخلوق کو پسند ہے, میرا عزیزو جس کے لیے نظام بھیجا اسی کو یہ نظام پسند کوئی نہیں آ رہا ہے, ہر کوئی مخالفت کر رہا ہے. کوئی چادر چار دیواری میں بیٹھ کے مخالفت کر رہی, کوئی شیشے کے آگے کھڑا ہو کے حمام میں مخالفت کر رہا, کوئی کاروبار میں مخالفت کر رہا, کوئی ناپ تول میں مخالفت کر رہا, کوئی میرا عزیز و حلال کماتے ہیں مناف کو مخالفت کر رہا ہے. اللہ اکبر. فرمایا سچ کو آج کوئی نہیں, سولی پہ لٹک جانا, جھوٹ نہ بولنا. اسی بازار کے اندر تو ریڑی والے سے کہہ دے گا مسجد کی قسم ہے اگر جھوٹ نہ بولوں تو میرا سودا نہیں بک رہا ہے. ٹکرے نظام سے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. سود نہ لینا, سود نہ دینا, سود والے کاروبار میں گواہ نہ بن جانا, سود والے کاروبار میں لکھت پڑھنے کرنے والا نہ بن جانا. جن ہاتھوں سے سود لکھا گیا, سود دیا گیا, اگر توبہ نہ کی رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اسے کوثر نہیں دیا جائے گا. شفاعت کا جھنڈا اس کے شفاعت کے جھنڈے کے سائے تلے نہیں آئے گا, رحمت والی چادر کا دامن نہیں پکڑایا جائے گا. میرا عزیزو, یا میرا عزیزو سود کو مٹھائی کہا جا رہا ہے, سود کو میرا عزیزو شراکت داری کہا جا رہا ہے, سود کو کمیشن کہا جا رہا ہے. پخانے پر چاندی کے ورق چڑھا دو, پخانے پر سونے کے ورق چڑھا دو. رب اکبر کی قسم ہے پخانا پخانا ہے, بے شک مکے میں جا کے کھا, پاکستان میں کھا, پخانا پخانا ہی رہے گا. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. سود مال کو گھٹائے گا, صدقہ مال کو بڑھائے گا. پاکستان کے اندر کہیں بھی بیٹھ کے موبائل کھول کے دیکھ لو, اللہ اکبر, فوراً موبائل کے اوپر ایک تصویر آئے گی. مدرسوں کا نظام اس وقت پریشان ہے, مدرسوں کے لیے چندہ دے دو, آٹا دے دو, تو ہر کوئی کہے گا مر گئے مر گئے مر گئے. اگر کوئی بندہ آپ سے 10,000 روپے لینے کے لیے آ جائے, موبائل قسطوں پہ لینے کے لیے آ جائے, پتہ نہیں تیرے میرے پاس پیسہ کہاں سے آ جاتا ہے. ہر گھر کے اندر محنت ہو رہی ہے, پیسہ 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 آئے گا, تبدیلی آئے گی. IMF کے جوتے روزانہ ہمیں پڑیں گے, تبدیلی آئے گی.
گھر کا نظام بگڑا ہوا، دکان کا نظام بگڑا ہوا، کاروبار کا نظام بگڑا ہوا، اسکولوں کا نظام بگڑا ہوا، کالجوں کا نظام بگڑا ہوا، یونیورسٹیوں کا نظام بگڑا ہوا، شادی بیاہوں کا نظام بگڑا ہوا، موت میتوں کا نظام بگڑا ہوا، اللہ کے نظام کے ساتھ ٹکر۔ اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کے لیے جو نظام انسان اپنے ہاتھوں سے ترتیب دے رہا ہے وہ خدا کے نظام کے ساتھ ٹکرا رہا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو نظام زندگی میں لے کے آیا اس سے گمراہ لوگوں میں انسانیت پیدا ہوگی، مردہ دلوں کے اندر جان پیدا ہوگی، مردہ دل زندہ ہو جائیں گے۔ لیکن دنیا کے اندر جو 4 آدمی نے نظام بنایا وہ کہہ رہے ہیں نہیں 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 نہیں، اس نظام سے تبدیلی نہیں آئے گی، تو اولڈ نظام ہے، پرانا نظام ہے۔ ایک نظام مالک کائنات نے بنایا، اس نظام کے تحت جنہوں نے زندگی گزاری، اللہ اکبر، یہ میرے ہاتھ کے اندر گھڑی ہے، اس کو میرے عزیزوں مارکیٹ کے اندر کرانے سے پہلے، مارکیٹ کے اندر بھیجنے سے پہلے میں اس کی تصویریں بھیج رہا ہوں اور اس کے سارے نقصان اور فوائد بیان کر رہا ہوں، اس کی کوالٹی بیان کر رہا ہوں، یہ کتنی برانڈیڈ ہے، کون سی فیکٹری کی بنی ہے، یہ یوں کریں گے واٹر پروف ہے، اللہ اکبر، پانی میں رکھ دیں گے کچھ نہیں ہوگا۔ اب ادھر سے آواز لگی، ادھر سے آواز لگی، ادھر سے آواز لگی، وہ گھڑی ہے کہاں؟ دکھاؤ، راڈو دکھا رہا، راڈو بتلا رہا، سیکو دکھا رہا ہوگا، نہیں بات راڈو کی ہوئی تھی، سیکو کیوں آ گئی؟ وہ گھڑی دکھا، آواز لگ رہی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ پوری مارکیٹ کے اندر آواز لگ گئی، پوری دنیا کے یہود و نصارہ کے اندر آواز لگ گئی، سیرت میرے نبی کی، کردار میرے نبی کا، صورت میرے نبی کی، اللہ اکبر، سخاوت میرے نبی کی، شجاعت میرے نبی کی، عدالت میرے نبی کی، صداقت میرے نبی کی۔ انہوں نے کہا اچھا پھر دکھاؤ وہ نبی کی صداقت۔ میں نے کہا نہیں نہیں نہیں، صداقت صرف مدینے میں رہ گئی، اللہ اکبر، اس صداقت کے اوپر جب میرا جھوٹ نہیں چلے گا وہ صداقت نہیں ہوگی۔ امانت میرے نبی کی، اس امانت کے اوپر جب تک میری بددیانتی نہیں ہوگی وہ امانت نہیں رہے گی۔ کاروبار مدینے کی طرز پر، ناپ تول مدینے کی طرز پر۔ میں نے کہا ہاں بھائی ناپ تول کے بتا، وہ کہنے لگا نہیں، اگر 1 انچی کم نہیں کر دوں گا، اگر چھٹاک کم نہیں کر دوں گا تو یہ سودا مارکیٹ سے ادھار لایا تو قرضہ کیسے اتاروں گا؟ ٹکر ہو رہی نظام کے ساتھ۔ یہ تو میرے عزیزوں وہ حال ہو گیا، ایک ماں کے 2 بچے ہیں، گلاس ایک نے توڑا، تھپڑ دوسرے کو پڑ رہا ہے۔ ہر کوئی میرے عزیزوں نظام مصطفیٰ کا اقرار کر رہا ہے۔ ابھی آپ سے یہاں پوچھا جائے گا کہ نظام مصطفیٰ نافذ ہو جائے، تیار ہو؟ دونوں ہاتھ کھڑے کر دیں گے، بیعت کرو، بیعت کر لیں گے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں اللہ اکبر کہا جائے گا، خلافت راشدہ کا نظام ہونا چاہیے۔ جمعیت علماء اسلام کا منشور ہے، دستور ہے، قانون ہے، یہ اس قانون کو، اس دستور کو نافذ کرنا چاہتے ہیں جس کا نفاذ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے صحابہ کو دے کر گئے ہیں۔ ابھی یہاں سے میں قسم لے کے وعدے لوں، بتاؤ تم ووٹ دو گے، لوگ ٹانگیں بھی کھڑی کر دیں گے۔ یہ تو 20 سال سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، آپ بھی ووٹ دیں گے، آپ بھی ووٹ دیں گے، اسٹیج والے بھی ووٹ دیں گے، یہ بھی ووٹ دیں گے۔ پھر مجھے ایمانداری سے بتاؤ صندوقڑی میں سے ووٹ کہاں چلے جاتے ہیں؟ آسمان والے لے گئے۔ کراچی سے لے کر پشاور تک، خیبر سے لے کر بلوچستان تک، کون سا ایسا جلسہ ہوا، کون سی ایسی کانفرنس نہیں جس میں آپ سب نے اعلان کھڑے ہو کر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کہا تھا قائد جمعیت قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، قائد جمعیت قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ میرے عزیزوں الیکشن آنے والا ہے، دیکھ لینا نہ ساتھ رہے گا نہ تمہارے قدم رہیں گے، پتہ نہیں میرے عزیزوں یہ قدم، یہ ساتھ کہاں جا کے گھس جائے گا۔ جس کے لیے میرے عزیزو اللہ کا نظام تھا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے اور صحابہ اکرام کو بنا دیا، مثال صحابہ کو بنا دیا، جن کے لیے نظام آیا تھا۔ یہود و نصارہ مخالفت نہیں کر رہا، بلکہ میرے عزیزو اس نظام کے مخالفت مسلمان اس وقت کر رہا ہے۔ کبھی مدینہ نظر نہیں آتا، کبھی مکہ نظر نہیں آتا، کبھی دور اولا قرون اولا نظر نہیں آتا، جب بھی دیکھتا ہے امریکہ کو دیکھو کہاں چلا گیا، اللہ اکبر، وہ دیکھو برطانیہ کہاں چلا گیا، کینیڈا کہاں چلا گیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ تمہیں ان کی حقیقت کا پتہ ہے یہ کون لوگ ہیں؟ جن کے دسترخوان پر میرے عزیزو شراب کی بوتل نہ ہو، ان کا دسترخوان نہیں سمجھتا، انسان تو دور کی بات ہے، ان کے پالتو جانور اگر اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں، یہ ان کے جانور بھی بھونک بھونک کے مشورہ کرتے ہیں، بتاؤ مسلمانوں کو دنیا سے کیسے ختم کیا جائے۔
آئیڈیل بنایا، اللہ اکبر، جنہوں نے فلسطین کا کچومر نکال کے رکھ دیا، 37,000 بچوں کی تعداد ہو گئی جنہوں نے جام شہادت نوش کر لیا۔ خدا پاک کی قسم ہے مسلمانوں تم نہ اٹھے کہ ننھے بچے قیامت کے دن تیرے میرے جبڑوں میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک مرد واحد اٹھا، مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کا بیٹا، اللہ اکبر، مولانا فضل الرحمان اللہ حیاتی دے وے، اللہ عمر میں برکت عطا فرماوے، اللہ اس جماعت کو قیامت کی صبح تک قائم دائم رکھے، جس نے میرا عزیزو تمام تر مخالفت کے باوجود بھی پورے پاکستان نہیں مسلمانوں سے امداد اکٹھی کر کر اللہ اکبر فلسطینیوں کے ناشتے روٹی کپڑے کا انتظام کیا ہے۔ کتنا کھوکھلا تمہارا قانون ہے، کتنے کھوکھلے نظام کے تحت چل رہے ہو۔ خدا پاک کی قسم، ووٹ امانت ہے، ووٹ عبادت ہے، تمہیں اللہ اکبر اس ووٹ کو صندوقڑی میں ڈالتے ہوئے اللہ کے نظام کے ساتھ ٹکر لینے والوں کی حمایت میں ڈالتے ہوئے تمہارے ہاتھوں میں لرزہ کیوں نہیں آتا؟ تمہیں خوف خدا کیوں نہیں آتا؟ تمہیں شرم کیوں نہیں آتی؟ بتاؤ آمنہ کے لال کو قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے؟ اب ان کو ووٹ دے کے آئے جنہوں نے پگڑی ٹوپی کی کھلے عام مخالفت کی، اسمبلیوں کے اندر مخالفت کی، مولویزم کی مخالفت کی، مدرسوں کی مخالفت کی، مسجدوں کی مخالفت کی۔ اگر قیامت کے دن آمنہ کے لال نے پوچھ لیا کہ میں تو روزہ انور میں تمہارے لیے دعا کرتا تھا، بدبختو بتاؤ تم نے اسلام کا نام لینے والوں سے دشمنی کیوں لی؟ بتاؤ ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ آج سے 4 جمعے پہلے امداد العلوم کے اندر میرے عزیزوں اللہ اکبر مولانا عبد الکریم صاحب کا اجتماع تھا، خانقاہ اجتماعات، مدرسوں کے اجتماعات ہو رہے ہیں، مولانا عبد الکریم صاحب بیٹھے تھے، 55-60 کے قریب علماء شیخ الحدیث بیٹھے تھے۔ میں نے کہا حضرت جی ہمارے نبی کی وفا سنانا چاہتا ہوں، اگر یہ حدیث پاک صحیح ہے تو آپ دعا فرما دو، ہر جلسے میں جا کے حضور کی محبت عرض کروں گا۔ کہنے لگے بتائیے؟ میں نے کہا میں نے کتابوں کے اندر پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب روز انور میں قبر مبارک میں اتارا گیا تو اللہ کے پاک نبی کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے، صحابی نے کان لگا کے سنا تو قبر مبارک میں آپ کے ہونٹوں سے آواز آ رہی تھی اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما۔ میں نے مولانا عبد الکریم کی طرف دیکھا، پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے۔ کہنے لگے مولانا میں اس کی وضاحت یوں کروں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی قبر مبارک میں اتارا گیا تو آپ کے چہرے انور پہ کپڑا تھا، چادر تھی، اور ہونٹوں کی جگہ سے چادر کبھی اندر کبھی باہر کو ہو رہی تھی۔ صحابہ اکرام نے آپ کے چہرے سے چادر ہٹا کے دیکھی، اس وقت آپ کے لبوں سے آواز آ رہی تھی اللہ میں تو آ گیا تیرے پاس لیکن امت کو تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ بیٹی کے منہ پہ تماچا پڑا تیرے میرے لیے، سیدہ زینب کو سواری سے گرایا گیا تیرے میرے لیے، شیخ ابی طالب کی گھاٹی میں 2 پہاڑوں کے درمیان 3.5 سال بھوکا بھوکا رکھا گیا تیرے میرے لیے، زخموں سے چور ہو گئے تیرے میرے لیے، جسم لہولہان ہو گیا تیرے میرے لیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدھ کے دل مار پڑی، اتنا کفار مکہ نے مارا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا نہ کیا، بیت اللہ شریف میں چلے گئے، کعبے کا لڑ پکڑ کر بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں کھڑے ہو کے رونے لگ گئے، کہا اللہ آج سخی پٹ گیا، آج میرا یار پٹ گیا، آج ابو بکر کو مار پڑی، الہی اس کے چہرے سے خون نکلا، اس کے ہونٹوں سے خون نکلا، کملی وال اللہ میں برداشت نہیں کر سکتا، اللہ آج اسلام کو عزت دے دے، اللہ میں تیرے صدوں کے نام پیش کرتا ہوں، یہ جو تجھے پسند آ رہے ہیں محمد کی جھولے میں ڈال، ایک عمر بن حسام دے دے، ایک خطاب کا بیٹا عمر دے دے۔ مالک کائنات کا دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا میرا نبی میں نے دین اسلام کی ترقی کے لیے خطاب کے بیٹے عمر کو پسند کر لیا، گھر بعد میں جاؤ گے عمر مجھے میری کبریائی کی قسم تیری جھولی میں پہلے آ جائے گا۔ تمہیں کس نے کہہ دیا اسلام پاکستان کے اندر ڈالر پر آیا، پاؤنڈ پہ آیا؟ جاؤ واقعے کی بارڈر پہ چلے جاؤ، جاؤ ہندوستان اور پاکستان کے بارڈر پہ چلے جاؤ، رب العالمین کی قسم ہے تمہیں وہاں سے 75 سال پہلے تمہیں وہ لوگ بیٹھے نظر آئیں گے جن کے پیر میں جوتا نہیں تھا، جن کے تل پہ کپڑا نہیں تھا، جنہوں نے اپنے بچوں کے لاشیں اپنے کندھوں پر اٹھائے، جنہوں نے اپنی بچیوں کی آبروریزی اپنی آنکھوں سے دیکھی، جنہوں نے ماں باپ کی قربانی دے دی۔ آج بھیڑیا روڈ والوں تمہارے پاس میرے پاس کلمہ پہنچا، خدا پاک کی قسم ہے یہ ڈالر پورٹ سے نہیں پہنچا، وائٹ ہاؤس سے نہیں پہنچا، اس کے پیچھے 6 لاکھ مسلمانوں کی قربانیوں کا صدقہ ہے۔ ایک میرا نظام ہے، پیسہ نہیں ہوگا تو کیا بنے گا؟ اگر تھوڑی سی بات میں حکومت پر کر دوں، میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے آرمی چیف کو،
مولا آپ بھی گواہ، سارے گواہ. اللہ نے جب آرمی چیف پر یہاں پھول لگا، اقتدار کی کرسی پر آئے، مسجدوں میں دعائیں ہوئی، مدرسوں میں دعائیں ہوئی، خانقاہوں میں دعائیں ہوئی، جلسوں میں دعائیں ہوئی. اللہ میں نسبت والا آرمی چیف مل گیا، یا اللہ میں نسبت والا فوجی مل گیا. ایک سادات ہے، اللہ اکبر، ایک حضرت حسن حسین کی لڑی سے، اور دوسرا حافظ قرآن ہے. خدا پاک کی قسم یوں نہیں کہتے میزائل ایٹمی دھماکہ کر دو، اب یوں نہیں کہتے پاکستان کے افواج کو فلسطین کے اندر بھیج دو. غیرت والا خون ایک دفعہ آنکھیں کھول کے پوری دنیا کے کفر کو اور خصوصاً اسرائیل کو دکھاتے ہیں. رب کعبہ کی قسم تیرے قدموں پر اپنے بچے قربان کرنے کو تیار ہو جاتے. ہر کوئی اپنی جگہ کام کر رہا. کشمیر میں ظلم ہو، وہاں کے نہتے مسلمانوں کی نظریں پاکستان کے مسلمانوں کی طرف. فلسطین میں ظلم ہو، مکہ بیت اللہ میں حرم میں ظلم ہو پاکستان کی طرف، انڈیا کے اندر ظلم ہو پاکستان کی طرف، برما میں ظلم ہو پاکستان کی طرف. لیکن اللہ اکبر، یا تو ایک جو ڈگری لے کے بیٹھا ہوا ہے، ہمارے پاس وسائل کوئی نہیں، ہمارے پاس پیسہ کوئی نہیں، ہم تو خود مقروض ہیں، یہ تم مقروض ہوئے. ہم نے کہا تھا عیاشیہ کرو، خدا پاک کی قسم ہے ملک تو اس تحانے پر پہنچ گیا کہ جہاں عزت کے ساتھ دو روٹی کھانا مشکل ہو گیا ہے. ہمیں کیا پتا قرضہ کہاں سے آیا کہاں گیا. لیا تم نے، اتارا ہمارے اندر سے، لیا ڈالر کے اندر، اور خدا کی قسم اس کا قرضہ ہمارے تم نے خون کو نچوڑ کے لیا. خدا پاک کی قسم اب تو غیرت کھا جاؤ، اب تو اچھوں بروں کی پہچان کر لو، اب تو کالے گورے کی پہچان کر لو، اب تو صحیح اچھے کی پہچان کر لو. اب بھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ خالص تمہارے ساتھ کون ہے، خلوص نیت کے ساتھ تمہارے ساتھ کون ہے، سچا تمہارے ساتھ کون ہے، جھوٹا تمہارے ساتھ کون ہے. میں قرآن پاک کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں الحمدللہ جتنی دینی جماعتیں اس وقت ملک و ملت کی بازمانی کر رہی ہیں، اللہ کے دین کا کام کر رہی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ دینی جماعتیں تمہارے ساتھ بھی مخلص ہے، پاکستان کے ساتھ بھی مخلص ہے. ایک اللہ کا بندہ اگر اس کی غرض اسمبلیوں کے اندر نہ ہوتی، اس کی غرض ایوانوں کے اندر نہ ہوتی، اس کی غرض پارلیمنٹ کے اندر نہ ہوتی، رب العالمین کی قسم ہے کب سے پاکستان کی سالمیت کا میرے عزیزوں سودا ہو جاتا. آج پاکستان جیسا بھی ہے، اللہ اکبر، جیسا بھی ہے اپنے پیروں پہ کھڑا، یہ سارے کا سارا علماء کرام اور خصوصاً جلمائے علماء اسلام کی جوتیوں کا صدقہ ہے. لیکن ہمیں کیا، ہم تو مولوی ٹھہرے نا، یہ گیدڑ دھبکیاں مارتے نہیں. ہماری للکار ہوتی ہے پوری دنیا کا کفر قدموں کے اندر. اب بھی نہیں سمجھو گے، میں لفظوں کے اندر بات کر گیا، موٹی موٹی بات کر گیا، اب بھی نہ کہنا مولوی کیا کریں گے. میرے پاس وقت نہیں، میرے پاس صرف 5 منٹ رہ گئے 10:30 ہونے میں، ورنہ میں تمہیں 1857 کی جنگ آزادی شاملی کا میدان سنا تھا. یہ مولوی ہوتا کیا ہے؟ دفاع صحابہ کی باری آئے مولوی میدان میں ہے، ختم نبوت کی چوکیداری آئے مولوی میدان میں ہے. نہ یقین آتا، جاؤ غلام غوث ہزاروی کی قبر سے پوچھو، مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کی قبر سے پوچھو، میرے عزیزو یہ تازہ جاؤ مولانا عبدالشکور رحمت اللہ علیہ کی قبر سے پوچھو تیرا قصور کیا تھا، تیرے بچے یتیم کیوں ہو گئے، تیرا قصور کیا تھا، تو گھر سے بے گھر کیوں ہو گیا، تیرا قصور کیا تھا، تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو لات کے اندر اندھیری کوٹھری میں آ کے لیٹ گیا. رب العالمین کی قسم ہے ایک ہی مقصد بتلائے گا کہ رب کی دھرتی پہ رب کا نظام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہونا چاہیے. لیکن اس نظام کو آپ نے مسجدوں کے اندر محدود کر دیا. ہم اللہ کے نظام کو دنیا کے اندر نافذ کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کا نظام اس دھرتی پہ نافذ ہو جائے. انہیں کہو اگر اللہ کا نظام دھرتی کے اوپر نافذ ہو گیا تو کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے، پاکستان کا کیا بنے گا. یہ مولوی مدرسے کے لیے چندے مانگتے ہیں، پاکستان کے لیے کیا کرتے پھریں گے. نہیں، ان مولویوں کے ساتھ، اس نظام کو چلانے والے، سنبھالنے والے، پھیلانے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. کیسے سناؤں؟ بدر کا میدان ہے، 1000 پیسے والے آئے، مال والے آئے، دولت والے آئے، شہرت والے آئے. ادھر کون ہے؟ 313 آئے، پیٹ میں روٹی کوئی نہیں، سر پہ ٹوپی عکال کوئی نہیں، پیر میں جوتا کوئی نہیں. یہ آئے میدان کے اندر. اب یہ کیا کرے؟ تلواریں ان کے پاس، یہ کیا کرے؟ حکومت ان کے پاس، یہ کیا کرے؟ مال ان کے پاس. اللہ اکبر. آمنہ کے لال کی جھولی میں آئے، فرمایا سب کچھ ان کے پاس ہے، ہمارے پاس اللہ کی طاقت ہے، خدا کی رحمت ہمارے پاس ہے. نکلے میدان کے اندر، نکلے میدان کے اندر. وہاں سب کچھ یا کچھ بھی نہیں.
جتنے اسباب والے تھے، جتنے مال والے تھے، اللہ نے بغیر مال والوں کو، بغیر اسباب والوں کو اللہ کی قسم بدر کے میدان میں فاتح بنا کر دنیا کے اندر بتا دیا، جن کے پاس مال ہوتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا، جن کے پاس خدا کی طاقت ہوتی ہے دنیا نہ چاہے اللہ پھر بھی اسے کامیاب کر کے دکھاتا ہے۔ خدا را میرے عزیزو، اللہ اکبر، اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے اپنی جد و جہد میں، اپنی میرے عزیزو قربانیوں میں، اللہ اکبر، اپنی پریشانیوں کے اندر اب نکلنا چاہتے ہو، پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہو، مسئلوں سے نکلنا چاہتے ہو، دنیا کی اندھیری سے روشنی میں آنے کے لیے خدا کے واسطے علماء کرام کا ساتھ دو۔ اللہ اکبر، جن کا حق ہے ووٹ لینے کا ان کو ووٹ دو، تاکہ دنیا کے اندر رہ کر پتہ لگ جائے کہ رب کا قانون کیا ہوتا ہے اور آمنہ کے لال کا لایا ہوا اسلامی نفاذ کیا ہوتا ہے، خلفائے راشدین کا بتلایا ہوا نظام کیا ہوتا ہے۔ رب العالمین کی قسم ہے، جب اللہ کا نظام دھرتی پہ قائم ہو گیا اور خلفائے راشدین کی ترتیب پہ ہو گیا تو بھوکے کو روٹی ملے گی، ننگے کو کپڑا ملے گا، بے مکان کو مکان ملے گا، بے عزت کو عزت ملے گی، روتے ہوئے کو ہنسایا جائے گا، بچھڑے ہوئے کو ملایا جائے گا، اجڑے ہوئے کو بسایا جائے گا۔ خدا پاک کی قسم ہے، امیر غریب کے گھر میں چولہا جلے گا، اللہ کی عزت کی قسم ہے، پر میرے عزیز و غمزدہ کے چہرے پہ ہنسی آئے گی، یتیموں کا سہارا بنا جائے گا، تب پتہ لگے گا اللہ اکبر دنیا کا کھوکھلا نظام کیا ہوتا ہے اور اللہ کا بتایا ہوا بنایا ہوا نظام کیا ہوتا ہے۔ اللہم احینی مسکینا و امتنی مسکینا، اللہ کملی والے کا مزاج ایسا بنایا، اللہ غریبوں میں رکھنا، غریبوں میں اٹھانا، اور قیامت کے اللہ میرا حشر بھی غریبوں میں فرما دینا۔ اس غریبی سے آ کر کوئی گندم کی گولیاں کھا رہا، اس غریبی سے تنگ آ کر کوئی خودکشی کر رہا، کوئی خود مار رہا، کوئی بچوں کو مار رہا ہے، رب اکبر کی قسم ہے اللہ کا پیغمبر تو تیرے مزاج کے ساتھ میدان محشر میں کھڑا ہونے کو تیار ہے، لیکن کملی والے کی پسند کو تو دنیا میں قبول کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ ایک ماں کے پیٹ سے اللہ نے 4 بیٹے دیے، 4 بھائی بنے، قسمت میرے عزیزوں ماں نے نہیں لکھی، تقدیر ابا نے نہیں لکھی، یہ تو قسمت آسمانوں سے لکھوا کے آیا، مالک کی تقسیم ہے۔ ایک کو گجرے والا میں پلازہ دے دیا، دوسرے کو گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ کوئی نہیں دی۔ اسی بل بوتے پر مایوسی کرتا رہے گا، اسی بل بوتے پر خدا کو کوسنے دیتا رہے گا، اسی بل بوتے پر خدا کی ناشکری کرتا رہے گا۔ رب اکبر کی قسم ہے اس کی نعمتیں کھا کھا کر اکڑ کر جتنی نافرمانیاں کرے گا، قیامت کے دن جس زبان سے بولا اسی زبان کو کئی مرتبہ مروڑا جائے گا۔ اپنے مزاج کے اندر میرے عزیزو شکر ادا کرنا پیدا کرو، اپنے مزاج کے اندر بسم اللہ کا رواج ڈالو، پکڑنے میں، دھکڑنے میں، لینے میں، دینے میں، کھانے میں، بیٹھنے میں۔ ملازم کو اللہ اکبر بسم اللہ کر کے مجھے یہ چیز پکڑا دے، ملازم بھی کہ مالک سے بسم اللہ کر کے پکڑ لو، بیوی ناشتے کے لیے کہ بسم اللہ، بندہ ناشتہ کرنے لگے بسم اللہ۔ جب تک میرے عزیزو اللہ اکبر خیر بسم اللہ تیرے منہ میں آ جائے گی، تیرے مزاج تیرے کام میں آ جائے گی، اس وقت نحوست تیرے گھر سے ایسے دوڑے گی جیسے شیطان دوڑا کرتا ہے، اور خیر و برکت اس طرح آئیں گی جیسے موسلادھار بارش میرے عزیز و زمین پہ آیا کرتی ہے۔ مزاج نبوت مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ تھا، دسترخوان پہ جو چیز آتی کبھی اللہ کے پاک پیغمبر نے نقص نہیں نکالا، دل کرتا تو کھا لیا کرتے، ورنہ میرے عزیزو کسی اور کے آگے کر دیا کرتے، ورنہ کھانا پڑا رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھانے میں کوئی قسم کی مین میں نہ نکالا کرتے، یا تو بیوی کو کہ اے کڑھائی بنائیے، کھا بھی سارے اے بنایا سرے۔ لوگوں کی دعوتوں میں جا جا کر میرے عزیزو ڈونگے ساڑھے کتنی مرتبہ منگوائے کہ میزبان کے ہاتھ کھڑے کر دیے، پھر جاتے ہوئے کہہ رہے اللہ مودہ ذائقہ خراب کیتا ہے۔ شکر کر خدا نے دسترخوان پہ بٹھا کے کھلایا، اگر اللہ شکل جانوروں جیسی بنا دیتا، رب اکبر کی قسم پہلے اللہ گند کو چٹواتا بعد میں کھلاتا۔ کتنا بڑا تجھے انعام دیا، کتنا بڑا تحفہ دیا کہ مالک کائنات نے رحمت والے نبی کے صدقے اللہ جل شانہ نے ہمیں سر اپنے آگے جھکانے والا بنایا، اپنے رزق کو سر اٹھا کے کھانے والا بنایا ہے۔ اگر تیرے پیروں میں لائلن کا جوتا آوے، اگر تیرے پیروں کے اندر ریکسن کا چپل آئے، 4000 کا چپل نہ پہن سکے، 200 روپے کے چپل پہ گزارا کرے، خبردار مالک کا شکوہ نہ کرنا بلکہ شکر ادا کرنا۔ اللہ تو نے جوتا مجھے بڑا کمزور دیا لیکن پیر تو اللہ تو نے مجھے سلامت عطا فرما دیے۔
اگر سادہ لباس ملے ویسا لباس نہ ہو، تیرے پاس آرکنڈی کا نہ ہو، تیرے پاس کمالیہ کی کھدر نہ ہو، تیرے پاس چیئرمین کا لٹھا نہ ہو، سادہ کیٹی پہن کر خدا کا شکر ادا کیا کر۔ اللہ تو نے وہ جو 400 کا لباس دیا، شکر ہے خدا پالی کے کائنات، اگر لباس اعلیٰ نہیں ملا تو وجود تو اللہ تو نے مجھے پورا عطا فرما دیا ہے۔ اللہ ہاتھوں کی انگلیوں کو ٹیڑھا میڑھا کر دیتے، ناک کی نت کو کھول دیتے، گلے کے سوراخوں کو کھول دیتے، ہونٹ یہاں سے کاٹ سکتے۔ رب اکبر کی قسم وہ نہ چاہتا دنیا کا کوئی سے بڑا ڈاکٹر، بڑے سے بڑا میرے عزیزوں کنسلٹنٹ، دنیا کا کوئی سے بڑا MBBS، دنیا سے بڑا کوئی بھی ڈاکٹر تیرے پھٹے ہوئے ہونٹ کو، تیرے گلے کے سوراخ کو صحیح نہ کر سکتا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اگر تجھے اللہ تنگ مکان دے دے، ہوادار مکان نہ دے، مالک کائنات تجھے ایک کمرے کا مکان دے، تو اللہ کا شکر ادا کیا کر۔ لاکھ درجے خدا نے تیرے پر احسان فرمایا۔ کچے مکان کے شکوے کرنے والے روڈوں پر بغیر سرانے کے بڑوں کو دیکھ لیا کر۔ اللہ کی قسم اتنا تو اللہ کا احسان ہے، اللہ نے روڈ سے اٹھا کے اپنی رحمت والی چھت کے نیچے سلا دیا ہے۔ ناشکری تو کرنی نہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج آپ کے پاس ایک امید لے کے آئی، کیا؟ میرا دل چاہتا ہے میں آپ کے لیے کرتا سی کے لاؤں، اور میری نگاہوں کے سامنے آپ وہ مجھے کرتا ہٹا کر آپ میری نگاہوں کے سامنے کرتا مجھے پہن کے دکھاؤ۔ آپ میں لیا، کہا اللہ کا نبی، کہا مدینے کی غریب کے ہاتھوں کا کرتا۔ یہاں تو ہم کسی کے گھر چائے پینے جاتے ہیں تو اگلا کان میں کہتے ہیں تھوڑی کھاؤ جائے، چھوٹا کچھ پکا ہے، اچھا بھائی۔ کوئی غریب میرے عزیز اللہ اکبر، کوئی کہتا ہے میرے گھر میں پھیرا مار جانا، اللہ اکبر۔ مولوی صاحب کہتے ہیں اجی نہیں کرتا رہتا ہے، اتنے تسی ضرور جانا ہے، ساڈے مدرسہ بڑا باوین ہے، اللہ اکبر ماشاءاللہ۔ صدیقی صاحب آپ کے گھر دعا کے لیے آئے ہیں، کوئی دعا تو قبول نہیں ہوتی ایسے۔ غریب کا دل رکھا، امیروں کو بددعائیں نہیں دی، حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھا، لیکن دل جوئی غریب کی۔ چند دن کے بعد وہ عورت کرتا بنا کے لے آئی، کہاں میرے عزیزو معراج کا دولہا اور کہاں غریب گھرانے کی گھر کی عورت کا کرتا سلا پہن رہا ہے۔ کرتا لے کے رکھ لیا، کبھی وعدہ کیا تھا کہ پہن کے دکھاؤ گے، کملی والے کیا پہن کے نہیں دکھاؤ گے؟ آپ نے سیدہ عائشہ کے حجرے میں جانے کا انتظار نہ کیا، وہی صحابہ کے گرد حالہ بنایا، وہی اپنا پیمٹ والا کرتا اتارا اور اماں جان کے ہاتھ کا سلا کرتا پہن لیا، اللہ اکبر۔ پھر پہننے کے بعد اماں کے سامنے کھڑے ہو گئے اور میں اماں بتا تیرا محمد اس کرتے میں تجھے کیسا لگ رہا ہے؟ مائی بھی کتنی شانی سی، حواس باختہ نہ ہوئی، بڑھاپا میرے عزیزو اللہ اکبر اس کی عقل نہ لے گیا، حضور کے چہرے پہ نگاہ ڈالی، ہنس کے کہنے لگی اگر یہ کہتی یہ کہہ دیتی اللہ اکبر میں اللہ محمد تیرا تو شان ہی اونچا ہو گیا، تو دنیا کہتی ایک کرتے کی وجہ سے حضور کا شان بڑھ گیا، لیکن مائی کتنی شانی تھی، حضور کے شان کا احترام کرتے ہوئے کہا کملی والے جب یہ کرتا میرے ہاتھ میں تھا اس کی اہمیت کوڑی کی بھی نہیں تھی، جب یہ کرتا تیرے وجود سے لگا تیرے جسم مبارک سے مس کر گیا تو اللہ کی کبریائی کی قسم اس کرتے کا مزاج بھی اعلیٰ ہو گیا ہے۔ اماں دعا دے کے چلی گئی، رحمت والے نبی اپنے گھر کی طرف جانے لگے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور آ کر رحمت والے نبی کے کرتے کا دامن پکڑ لیا، یا رسول اللہ کتنا بڑا خوبصورت کپڑا، سلائی دیکھو اماں نے اس بڑھاپے میں کیسی کی، کملی والے دامن کیسا بنایا۔ آپ عبد الرحمن بن عوف کی طرف دیکھ کے مسکراتے رہے، آپ نے فرمایا اتنی تعریفوں کی کر رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کرتا میرے سے زیادہ تجھے پسند آ گیا ہے۔ کہیے اللہ کے نبی اس کی تھوڑی سی آواز کھول دو۔ اسی وقت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے سامنے کرتا اتارا، وہی پیمٹ والا کرتا پہن لیا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ صحابہ اکرام نے یوں کر کے کہا اے عبد الرحمن تجھے کیا پڑی تھی، تجھے نہیں پتا اللہ کے نبی کے پاس ان دو کرتوں کے علاوہ کرتا نہ تھا، ایک کرتا پیمٹ والا دوسرا صاحب تو نے وہ بھی لے لیا، تو کیا تیرے پاس کپڑے کی کمی ہے؟ تو مدینے میں کپڑے کا تاجر ہے، تیرے پاس کون سی کپڑے کی کمی ہے؟ عبد الرحمن بن عوف لوگوں کی باتیں سن کے رونے لگے، کہا اللہ کے بندو بولتے جاؤ گے میری بات بھی تو سنو،
تمہیں کس نے کہا کرتا فنکشن میں پہننے کے لیے, شادی بیاہ میں پہننے کے لیے, دوسرے ملکوں میں تجارت کرنے کے لیے لیا؟ اس کرتا لینے کا ہو, میں تمہیں مقصد بتاؤں. عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کرتا اپنے سر پہ رکھ لیا, فرمایا اسی طرح سر پہ اٹھا کے لے کے جاؤں گا, گھر والوں کو جگاؤں گا, اٹھاؤں گا, بٹھاؤں گا اور ان کے سامنے وصیت کروں گا, آج نہیں تو کل میرا ضرور انتقال ہوگا. تم میں سے جو کوئی زندہ رہے خبردار مجھے غسل دینے کے بعد نیا کپڑا نہ لانا, کفن کے طور پر یہ کرتا پہنا دینا. کل قیامت کے اللہ پوچھے گا عبدالرحمن بن عوف کیا لے کے آیا؟ کرتے کا دامن پکڑ کے دکھا دوں گا, کملی اے اللہ جل شانو, آتا ہوا تیرے محمد کے جسم سے لگا ہوا کرتا میں پہن کے آ گیا. واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں جو خود سکون سے رہے, اس کے ساتھ والا پڑوسی بے آرام رہے اور اس کی وجہ سے, اس کے کرتوتوں کی وجہ سے, اس کی اذیتوں کی وجہ سے اس کا پڑوسی رونے لگ جائے. وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جو پیٹ بھر کے سوئے, پڑوسی اس کا بھوکا رہے, اس کا ایمان کیسے بچے گا؟ فرمایا اپنے گھر کے تو بے شک ملانر کیوں نہ ہو, بے شک تو کوٹیوں والا کیوں نہ ہو, بے شک پیسے والا کیوں نہ ہو, اور کما اللہ تجھے زیادہ دے دے, ایک گاڑی پر 10 گاڑیاں عطا فرماوے, ایک بنگلے سے اللہ تجھے پورے گجرے میں محل دے دے, لیکن خیال کرنا اپنے محل کی وجہ سے, اپنی گاڑی کی وجہ سے کسی غریب کی آنکھوں میں آنسو نہ لے کے آنا. تو چھوٹا گوشت کا تیری مرضی, شکار کھا تیری مرضی, تو ہرن کا گوشت کا تیری مرضی. اگر تیرے محلے میں کوئی بیوہ رہے, تیرے محلے میں غریب یتیم رہے, تو گوشت پکاتے وقت گھر کی کھڑکیاں روشن دان بند کر دیو, مین گیٹ بند کر دیو, ہڈیوں سے کا, منہ سے کا, روٹی سے کا, روز کا نمکین کا تیری مرضی. کوشش کرنا تیری ہڈیاں بھننے میں خوشبو جو نکلے تیرے کان تیرے ناک کی نت میں آئے, خبردار غریب کے ناک میں نہ جائے, یتیم کے ناک میں نہ جائے. یتیم نے سبزی کھاتے, تیرے گوشت کی خوشبو کو سونگ کے پوچھ لیا اماں کس کے گھر گوشت پکا, ساتھ والے نے کہہ دیا جن کا ابا زندہ ہے وہ بچہ سبزی کھاتے, باپ کو یاد کر کے رونے لگ گیا. یہ نہ ہو اس کے سر سے تو باپ گیا, تیرے سر سے کہیں باپ نہ چلا جائے. یہ سیرت تھی میرے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ سیرت ہے, یہ رہے گی. یہ نہ ہو میرے عزیزو دوسروں کی کردار کشی کرتے 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 اپنے ایمان کا بیڑا غرق ہو جائے. اپنا کردار بچانے میں کسی کی کردار کشی نہ کرنا, ورنہ میرے عزیزو کسی کے کردار میں کتنے داغ نہیں کرنے ہیں, کسی کے کردار پہ کتنے سوالیہ نشان اٹھنے ہیں. یہ نہ ہو کس پر تو کردار, کس کے کردار پر انگلی اٹھا رہا ہے اس کے سوالوں کو گن لے, جب تیرے کردار کو گنایا جائے رب اکبر کی قسم اتنی غلطیاں نکلے کہ کاغذ قلم ہی ختم ہو جائے. کس نبی کے طریقوں سے میرے عزیزو امت کا نوجوان نفرت کر رہا, میری بہن نفرت کر رہی, کلمہ پڑھنے والی امت یا نفرت کر رہی. اللہ اکبر, جہاں میرا نبی قدم رکھے اللہ نے اس وہاں کی مٹی کو بھی اعلیٰ کر دیا. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجر مبارک سے باہر نکلے, مدینہ شریف میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. اما عائشہ آپ کے چہرے کا نظارہ کر رہی تھی. اما عائشہ گھر کے اندر, رحمت والے گھر, نبی گھر کے باہر, مدینے کی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ زمین کے مٹی کے ذرات بھی ہوا کی نظر ہونے لگے, اڑنے لگے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا رسول اللہ اندر تشریف لے آئے, مدینے کی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ مٹی کے ذرات اڑ رہے. اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی آستینوں کو یوں کر کے کھول کے سیدھا کر لیا. اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنا گریبان سیدھا کر لیا, یہاں تک رحمت والے نبی نے اپنے ہونٹوں کو کھول کر اپنا منہ بھی کھول لیا اور ہوا کے جھونکوں کو اندر لینے لگے. اللہ اکبر, مدینے کی مٹی کو اپنے جسم پہننے لگے. آپ نے فرمایا کون سی مٹی کی بات کرتی ہے, یہ میرا مدینہ, میرے مدینے کی مٹی ہے. تجھے پتا میرے قدموں کی برکت سے اللہ نے یہاں کے مٹی کے ذروں کو بھی شفا والا بنا دیا. اللہ نے نام اتنا عطا فرمایا, نام اللہ نے شان والا عطا فرمایا. پتہ ہے میرے عزیزو اللہ اکبر, جس کا نام محمد سے ہو, محمد احمد ہو, محمد اسلم ہو, محمد انور ہو, محمد حاسم ہو, فرمایا خیال کریو تو ابا کیوں نہ ہو, تو بھائی کیوں نہ ہو, تو پیر کیوں نہ ہو, تو استاد کیوں نہ ہو, خبردار جس نے اپنے نام کے ساتھ نام محمد لگایا, محمد نامی بچے پر کبھی لعنت نہ کرنا, محمد نامی بچے کے کبھی منہ پر تھپڑ نہ مارنا, محمد نامی بچے کی کبھی بے عزتی نہ کرنا. محمد نامی بچہ اگر محفل میں آوے جگہ نہ ہو, اس بچے کو دیکھ کر اولوں کو جگہ چھوڑ دینا. تجھے پتہ ہے شانوں والے نبی کے نام کو اس نے اپنے نام کے ساتھ لگایا.
قیامت کے دن عرش عظیم کا مالک اعلان فرمائے گا، او بے شرم ہو، تمہیں گناہ کرتے شرم نہیں آئی، تمہیں عذاب دیتے اللہ کی رحمت کو، اللہ کی غیرت کو حیا ہے کہ باری تعالیٰ کیوں کہ میں تمہیں کیسے عذاب دوں، میں تمہیں جہنم میں کیسے ڈھونکوں کہ تمہارے ناموں کے ساتھ میرے محمد کا نام لکھا ہوا ہے۔ فرمایا جائے گا جتنے محمد نامی والے سارے میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جاؤ، تمہارے ناموں کے ساتھ میرے لاڈلے میرے پیار کا نام لگا ہوا، میں نہیں چاہتا محمد نامی والے میدان محشر کی دھوپ میں کھڑے ہو۔ پھر مالک کائنات اعلان فرمائیں گے جیسے علماء کرام سے سنا، فرمایا ان کے نام اعمال کو نہ کھولنا، اوپر ان کے ناموں کے ساتھ محمد نام لکھا ہوا ہے۔ اللہ کا دریائے کرم جوش میں آئے گا، فرمایا جائے گا گناہ تو تمہارے ایسے کہ تمہیں جہنم کے رگڑے دلواؤں، لیکن نام کے ساتھ محمد نام کی نسبت سے جاؤ، میرا آج دریائے کرم جوش میں آیا، میں نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اب اتنے نام فضائل سن کر یہ نہ ہو کہ نیکی چھوڑ دو اور گناہ کرنے شروع کر دو، یہ تو اس کی کریمی ہے، چاہے معاف کرے نہ کرے، لیکن ہمیں جس چیز کا مکلف بنایا، جس کردار میں ڈالا، میں وہ کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اگر ایک چیز آپ کو پسند آ رہی ہے، داڑھی آپ کو پسند آ رہی ہے، ٹوپی پگڑی آپ کو پسند آ رہی ہے، مارکیٹ کے اندر جو چیز آپ لیتے ہو، جو کھاتے ہو، ہوٹل کے اوپر بیٹھ کے کوئی چیز کھائی، چھوڑ دو ہوٹلوں کا کھانا۔ احمد اللہ صاحب میں آپ کی بات نہیں کرتا، میرا جھگڑا ہی جلسے والوں سے ہوتا ہے کہ یار تقریر تم صلحاء کو کرواتے ہو اور ہمیں تم پیر طریقت، پیر رہبر شریعت کا خطاب دے کے کرواتے ہو، لیکن ہائری بد نصیبی، اتنا بڑا جلسہ کرانے کے بعد بے نمازی لوگوں کے گھروں کے اندر بٹھا کے بے نمازیوں کے ہاتھ کا کھانا کھلا دیتے ہو۔ 500 آدمیوں کو تقوی پہ کھڑے کرنے والا بے نمازی کے گھر کا لقمہ اندر جاتا ہے، خدا پاک کی قسم 2 گھنٹے کے بعد جو تقوی تقریر میں بنتا ہے سارا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ حرام غذا کی، بدنگاہی کی، جھوٹ بول بول کے، وعدہ خلافی کر کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کر، میرے عزیزوں پہلے اندر آگ لگی ہوئی ہے۔ دیگچی کے اندر گوشت ڈال لیں گے، پانی ڈال لیں گے، مرچیں ڈال لیں گے، مسالہ جات ڈال لیں گے، تم ایک دن نہیں 1 کروڑ روپے کے ڈی فریزر میں رکھ دو، کیا وہ ہنڈیا پکے گی؟ اگر میرے عزیزوں سے لکڑی کے مٹی کے چولہے پہ رکھو گے تو 2 گھنٹے کے بعد ہنڈیا آپ کے مزاج کے مطابق ہو جائے گی۔ اوپر والے حصے کو نیچے والے حصے سے ہیٹ لگی، نیچے والا حصہ بھی درمیان میں بے شک جتنی چیز بار مضبوط تھی، نیچے والا حصے کی تاپ سے، تپی سے اوپر والا حصہ بھی گرم ہو گیا۔ تمہارے اللہ نہ کرے تھوڑی بہت آگ جل جاوے، بچہ کاغذ کو آگ لگائے، وہ دوپٹے کو آگ چھو جائے، بتاؤ تیل ڈال کے آگ بجھاتے ہو کہ پانی ڈال کے آگ بجھاتے ہو؟ پانی ڈال کے۔ اگر اس کے اندر تیل ڈالو گے بھڑکے گی؟ آگ میں تیل ڈالنے سے بھڑکے گی؟ پانی ڈالنے سے ٹھنڈی ہوگی؟ یا تو پہلے ہی گناہوں کی آگ اندر بھڑکی پڑی ہے۔ ماں نے عجز و انکساری کا، ابا نے، بھائی نے، کوئی آنسو اللہ کے دربار میں اولاد کے لیے، بچوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے نکال کر اس آگ کو ٹھنڈا نہ کیا، بلکہ بہن بے نمازی نے آٹا گوندا، ماں بے نمازی نے روٹی پکائی، دوسری بہن بے نمازی روٹی سامنے رکھ کے گئی۔ یہ تو وہ تیل تھا جس نے میرے عزیزوں بجھتی ہوئی آگ کو دوبارہ جلا دیا۔ یہ تو صبح 8 بجے سے لے کر گجرانوالے کے چوک کے اندر کتنی بدنگاہی کر کے آیا، جانور بھی اس کی نگاہ سے نہ بچا، بوڑھا بھی نہ بچا، اپاہج بھی اس کی نگاہ سے نہ بچا۔ آگ تو پہلے جل رہی تھی میرے عزیزوں، زبان سے اللہ دی قسم اننے دا، اللہ دی قسم اننے دا، انہ تے کرنی پہندا، اللہ دی قسم بول بول کے قسم جھوٹ بولا۔ اس آگ زبان سے آگ لگائی، نگاہوں سے آگ لگائی، کردار سے آگ لگائی، دل کی بجھی ہوئی بتی سے آگ لگائی، دماغ کی گندی سوچوں سے آگ لگائی۔ یہ تو ایسی جلس رہی تھی، 50-20 سال کا تو دور کی بات ہے، پگوڑے کے اندر کھیلنے والا بھی بچہ اس آگ کی تپش سے رونے لگ گیا۔ جانتا ہے ابو گودی چکے پتہ نہیں کیوں رونے لگ جاتا ہے؟ جو اندر آگ لگی ہوئی تھی اس کا تاپ پہنچا۔ چھوٹی سی بیل معصوم ہے جس پر کوئی نماز روزہ فرض نہیں، اس نے اٹھایا، بچہ چوپ ہو گیا، اسے پتہ ہے کہ یہاں گناہوں والے سارے چراغ ابھی بجھے پڑے ہیں۔ شاید مولانا آپ سے کبھی کسی نے شکایت کی ہو، مولوی صاحب ماشاءاللہ 3 سال عالم بن رہا، حافظ بھی ہے، گھر جا کے نماز نہیں پڑھتا۔ اب مولوی صاحب کہتے ہیں سمجھاواں گے، کیا کرے ڈنڈے مارے۔
مدرسہ فتح العلوم کے ماحول کے اندر بچہ رہا، تقوی یہاں نظر آیا، ہدایت یہاں نظر آئی، نور قرآن یہاں نظر آیا، نور ایمان یہاں نظر آیا، امام صاحب کے ماتھے پر نمازوں کے سجدے کا نور نظر آیا، خادم باورچی قاری صاحب بھی 5 وقت کا نمازی ملا، باورچی بھی 5 وقت کا نمازی ملا، آنے جانے والے، سلام لینے دینے والے، صفوں میں کھڑے ہونے والے سارے نمازی بنے، سارے نمازی ملے۔ اتنی نمازیوں کا اثر اس پہ پڑا، 5 تو دور کی بات، یہ تہجد پر بھی کھڑا ہو گیا، لیکن جب گھر میں گیا دروازے پہ گھنٹی بجائی، گھنٹی کھول، دروازہ کھولنے والی بے نمازی آ گیا، کہنے والی بے نمازی، پانی پیا دے بے نمازی، ٹھنڈی پنکھے میں بیٹھ جا بے نمازی، ہڈیاں پکانے والی، لا میلے کپڑے دے تیرے دھو دو بے نمازی، بستر بچھانے والی بے نمازی، ایسی سولہ پر کرنے والی بے نمازی۔ اتنی بے نمازیوں کا کی نو ہو سکتا ہے، اتنے ہاتھ کا اثر اللہ اکبر اس 7 دن کے نمازی پر پڑا کہ 10 گھر کے افراد نے اللہ اکبر اس 7 دن کے نمازی کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے، ہر ایک گھر کے اندر 10 اذانوں کی آواز آ رہی ہے، لیکن بدبختی کی بات ہے 10 مسجدوں کی اذانیں سن کر بھی ایک بندہ بھی پورے گھر پہ مصلی پہ نہیں آ رہا ہے۔ بدنصیبی نہیں، پوری دنیا کی بے حیائی ہمارے گھروں کے اندر، جن گھروں کے اندر مصلی نظر آتے تھے، قرآن کی تلاوت نظر آیا کرتی تھی، بڑیوں کی جو تم نے بولتی بند کر دی۔ حکیم نے ملا صاحب واقف ہے، حافظ آباد سے پیر محل 220 کلومیٹر ہے، 220 کلومیٹر، اور میرے علاقے میں 4 جمعوں کی خدمت وہاں سے زیادہ کرتے ہیں، اور وہ بھی کوئی کمی نہیں چھوڑتے اللہ کے فضل و کرم سے۔ پتہ ہے میں وہ کیوں جاتا ہوں؟ مولانا صدیق روانی صاحب رحمت اللہ علیہ 1952 میں آپ نے یا 1959 میں آپ نے وہ دارالعلوم بنایا، مرکز تبلیغی مسجد بنائی، 2008 میں مرد قلندر چلا گیا، ان کی بیوہ بیوی ہے، 85-90 سال کی عمر ہے، ہاتھوں میں اس کے راشا سہارے کے بغیر چلتی کوئی نہیں، کھال اس کی جسم کی لٹکی ہوئی، شاید ہی کچھ کھاتی ہو، لیکن وہ اللہ والی اتنے اعلیٰ ظرف کی مالک ہے، صبح فجر کی نماز کے بعد قرآن پڑھنا شروع کرتی ہے، عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے پورا قرآن پاک ختم کر دیتی ہے۔ میں بس اس کی زیارت کے لیے جاتا ہوں، اس سے پیار لینے کے لیے۔ یا تو جس گھر کے اندر 4 قرآن کے حافظ ہیں انہیں بھی سپارہ پڑھنا نصیب نہیں ہوتا، روزہ پھیرا ماری دا، بس ٹائم ہی نہیں ملتا۔ اگر آج اللہ کے قرآن کو ٹائم نہیں دیتا، نماز کے لیے مسجد کو ٹائم نہیں دیتا، تو ملک الموت نے بھی وعدہ کر رکھا، رب اکبر کی قسم وہ بھی تجھے کلمہ پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں دے گا۔ میرے محترم دوستو، ایمان، قرآن، حضور کی محبت اندر چھپی ہوئی۔ صبح تم مارکیٹ میں جاؤ گے، ورکنگ ڈے پیر کا دن ہے، تم صبح مارکیٹ دکانوں پہ جاؤ گے، جو تم نے دکان کے اندر سودا بیچنا ہے اس سودے کو تم باہر دکانوں کے باہر لٹکاؤ گے، کوئی شو پیس میں لٹکائے گا، کوئی میرا عزیزو ہینگر میں لٹکائے گا، کوئی میرا عزیزو کسی کنڈی کے ساتھ لٹکائے گا، دور سے آنے والا کہے گا یہ سودا اس دکان کے اندر مل رہا ہے۔ میرے عزیزو ایمانداری سے بتاؤ، تمہارے اندر جو ایمان ہے، محبت رسول ہے، عشق رسول ہے، غلامی رسول ہے، اگر تم مارکیٹ کے اندر سودا بیچو گے تو تمہارے پاس جو سودا ہے آنے والے کو کیا پتہ لگے گا، خریدنے والے کو کیا پتہ لگے گا، اس کے پاس نبی کی غلامی ملے گی، اس کے پاس نبی کی اتباع ملے گی، اس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ طریقہ ملے گا۔ میرے عزیزو، ہماری تو مثال اور ہے، دکان میں کچھ اور رکھا ہے، دکان کے باہر کچھ اور سجا رکھا ہے۔ شکل سے، صورت سے، عقل سے، نقل سے میرے عزیزو کئی غلامی نظر آتی ہے۔ آؤ آپ میں آ کر آج اس مسجد میں اتنا عزم و ارادہ کر کے چلے جائیں، حضور کی غلامی میں اپنے آپ کو اتنا ڈال لیں کہ دیکھنے والا یہ نہ کہے پٹھان آ رہا، عوان آ رہا۔ ان گلیوں بازاروں میں جس کی نظر ہمارے لباس اور چہرے پہ پڑے، دیکھنے والا میرے عزیزوں کہہ دے یہ عوان پٹھان نہیں آ رہا بلکہ محمد الرسول اللہ کا غلام آ رہا ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ۔ شادی میں، بیاہ میں، غمی میں، خوشی میں، جب تک میرے عزیزو آقا دو عالم کی سیرت کو مقدم نہیں رکھو گے، آقا دو عالم کے طریقوں کو اپنی ذات سے، جان سے، جہان سے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی ولدی، خون کے قطرے سے زیادہ، روح سے زیادہ، سانسوں کے آنے سے زیادہ، جب آمنہ کے لال کے چاند کو، آپ کے طریقوں کو مقدم نہیں رکھو گے، رب اکبر کی قسم ہے تو نمازی تو کہلوائے گا، رب کے دربار میں تو آج کے رسول نہیں کہلوائے گا۔
500 रुपए दे के सर के बाल कटाने वालों, जालिम को पता नहीं लग रहा मैं इन बालों के चक्कर में, इस खूबसूरती में बता किसके साथ दुश्मनी मोल लेके आया। कुर्बानी आएगी, पूछेंगे जानवर कैसा होना चाहिए, पैर थोड़ा सा लगता है, खुद टूटा हुआ, आंख अंदर है, कान बाहर है, जानवर जायज है कि नाजायज? पूरा हुलिया यहूदों ने सारा के मुताबिक बना रखा है, अपने आप पर भी फतवा लगाया मेरा किरदार जायज है कि नाजायज है, ये अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल होगा कि मरदूद कर दिया जाएगा। मेरे बच्चों, मैं कोई बड़ी बात नहीं करता, मैं तुम्हें मुफ्ती बनने का नहीं कहता, मैं तुम्हें आलिम बनने का नहीं कहता, बनोगे तुम्हारी मर्जी, लेकिन कम से कम इंसान तो बनो, आका के गुलाम बनो। पूछो इनका अब्बा बहुत बड़ा मुफ्ती था, बहुत बड़ा अल्लाह का वली था, उनका पव्वा पूरे पाकिस्तान में बोलता था, दुनिया उनके फतवे को मानती थी, दुनिया उनकी आवाज पे लब्बैक का करती थी, दुनिया उनको वली कामिल माना करती थी, दुनिया उनकी पाकीज़गी को माना करती थी, दुनिया गुजरा वाला उनके किरदार से मुतासर था। जिस दिन जनाजा उठा हर बंदा अश्कबार था। रब्बे अकबर की कसम, इस वक्त जो हमारी सूरतों की हालत है, बता ये तरीका मेड इन मदीना से मिल रहा है कि मेड इन यहूदों नसारा से मिल रहा है? फतवा मैं नहीं लगाता, तकवे के दायरे में लाना चाहता हूं। ये जो आपके मेरे सर के बाल हैं, मैंने कंगी नहीं की, क्या लोगों ने मुझे यहां से निकाल दिया? तुमने कंगी करके कौन से मैंने अजीजों यूट्यूब का गोल्ड बटन हासिल कर लिया? शीशे के आगे खड़े होते हो, इसके आगे खड़े होने का तरीका बतलाया। 5 लाख का फर्नीचर है, ससुराल के दरवाजे में वो इतना बड़ा सगार मेज नहीं आ रहा, ऊपर की दलीज तोड़ लो, ऊपर का हिस्सा तोड़ लो, नीचे बीम डाल लो, दलीज फर्नीचर है, छत पे रस्सियों से लटका कर हर बहाने से वो सगार मेज आ गया। लेकिन बदनसीबी सगार मेज लाने वाली 50 साल गुजर गए, उसे सगार मेज के शीशे के आगे खड़े होने का तरीका ही नहीं आया। शीशा तो तेरी जेब में भी होगा, मेरी गाड़ी में भी लगा हुआ, मेरे बैग में भी शीशा पड़ा हुआ, लेकिन फरमाया मेरा उम्मती यहूदों नसारा मेरे दुश्मनों का चेहरा देखना कुछ और है, तेरे तो चेहरा देखने के अंदर भी मेरा तरीका छलकना चाहिए, तेरे किरदार तेरे आईने में भी मेरा तरीका ढलकना चाहिए। या रसूलुल्लाह क्या करो? फरमाया जब मेरा उम्मती चेहरे में अपना चेहरा देखे, शीशे में अपना चेहरा देखे, तो साथ यूं गाकर अल्लाहुम्मा अंता हस्सनता खल्की फहसिन खुलुकी, ए अल्लाह जिस तरह आपने मेरा चेहरा खूबसूरत बनाया, अल्लाह कमली वाले के सदके उम्मती के अखलाक भी ऐसे खूबसूरत बना दे। किरदार कब्र में चलेगा। फिर मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, कई दुकानों पे मेरे अजीजों तरह तरह के पोस्टर, हमामों पे, सलून पे, ऐसा भी वक्त आना था जड़ करवाने के लिए, बाल बनवाने के लिए हमें सैलून नाई से भी टाइम अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगी। बाप तुझे मस्जिद की तरफ लावे तो मस्जिद में ना आवे, नाई तुझे पानी में गोते दे, कभी तेरा मुंह पर करे, कभी कालक मले, कभी चिट्टा मले। अल्लाह कुरान का नूर मलना चाहता है, कबूल नहीं करते, नाई कालक मलना कबूल कर रहे हैं। फिर आपके बालों को यूं करके बनाएगा, फिर यूं करके पफा के लेके आएगा, कितना 1000, वो भी कहेगा जो 5 जमातें नहीं पढ़ा 1000 की प्यार मोहब्बत है, की प्यार 2000 दे दो तुम। अल्लाह की कसम आ जा, फत्ताहुल उलूम में आ जा, फजलुल्लाह तुम्हारे पास उस तरह होगा कि सर मूंडते होंगे, फ्री में मूंडेंगे, और इंशाल्लाह चाय भी बुला के भेजेंगे, आ जाओ इंसान बनाने के। सुनो भाई, 3 तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल अल्लाह के पाक पैगंबर हुजूर पसंद है ना भाई, हर लिहाज से किस किस को पसंद है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हुजूर की पसंद हमारी ना पसंद होगी कि पसंद होगी? जोर से बोलेंगे आप, पसंद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद क्या? आपके बाल तीनों तरफ से बराबर हुआ करते थे, फौजी कट बेबी कट नहीं, यहां से मोड़ दिए यहां से आगे कर दी नहीं, तीनों तरफ से हुजूर के बाल बराबर। आप हलक मुबारक गज मुबारक करवाया करते, या आपके बाल कानों की लो तक या जुल्फे मुबारक यहाँ से होती। इसके अलावा कोई इस्लाम में आमना के लाल का तरीका नहीं आया। हसन हुसैन की कटिंग माँ फातिमा ने ऐसी कराई होगी, हज़रत अली भी ऐसी कटिंग के साथ आते होंगे, दामाद दूल्हा बन के भी ऐसी कटिंग के साथ आया होगा। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अगर किरदार में निखार चाहते हो तो आमना के लाल की गुलामी में अपने पूरे वजूद को लाना पड़ेगा। बाल मेरे अजीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर की तरफ किए, आपने दाएं बाएं कंघी नहीं निकाली, दाएं बाएं कंघी निकाल लोगे यहूद और नसारा की अलामत है। बीच में मांग या बाल ऊपर की तरफ करोगे, ये सारे नबियों के सरदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत है। अब बताओ ये सुन्नत को कौन जिंदा करेगा? कौन जिंदा करेगा सुन्नत को? पक्की बात है। कब से है? पक्की बात है। बाल ऊपर की तरफ करने, 2 बालों का हुक्म फरमाया,
ایک بال اوپر کی طرف دوسرے بال نیچے کی طرف, لیکن ہم نے تو عجیب کر لیا, اوپر کے بال نیچے آ گئے, نیچے کے بال پتہ نہیں کہاں چلے گئے. امی مخالفت کر رہی ہے, امی اینو منع کرو, اے سورا کی شکل بنا رکھی ہے, اون طرح باندر لگتا پیا, جا 200 روپے لے کے جا, چنگی طرح صاف کراویں, میں روٹی کوئی نہیں دینی, میں تیرے کپڑے کوئی نہیں دینے. جب مائیں نبی کی سنت پر اٹیک کرنے لگ جائیں تو پھر بتاؤ اللہ اکبر, مزاج سنت اور اتباع سنت کون بنائے گا؟ وہ لاہور کا ایک بچہ, اللہ اکبر, منگنی ہوئی داڑھی مون تھا, منگنی ہوئی داڑھی مون تھا. میرے محترم دوستوں بزرگوں, نکاح کے وقت گیا تو دولہا بن کے گیا, سسر نے میرے عزیزوں اٹیک کر دیا, کہنے لگا اللہ اکبر یہ داڑھی مون لے کے آئے تھے, لگتا ہے آپ نے لڑکی تو ہماری وہی ہے, لڑکے کا مزاج بدل دیا. اور کہا قسم اٹھوا لو, یہ تبلیغی جماعت میں بچہ چلا گیا تھا, وہاں ایمان ہدایت کا نور ملا, تو یہ بچے کا مزاج نہیں بدلا, یہ تو اس کے چہرہ بدل گیا. انہوں نے کہا نہیں بابو, ہمیں رشتہ قبول کوئی نہیں. لڑکی کا ابا اب کیا کہہ رہا ہے, پترو مہربانی عزت بچا. انہوں نے کہا ابا یہ عزت تو حضور کے روزے پہ پچھلے مہینے لے کے کھڑا تھا, اور کہتا یا رسول اللہ ایتھے ہی رکھ لو, ایتھے بلا لو, مدینے کی کھجوروں کی گٹھلیاں بھی تو نے زمین پہ نہ پھینکی, اب یہ تیری محبت کہاں چلی گئی. پھپھیاں سمجھانے لگی, سارے رشتہ دار سمجھانے لگے, غالباً یہ نوائے وقت میں بھی میرا عزیزو واقعہ آیا تھا, میرا عزیزو سارے سمجھانے لگے. لڑکا کہنے لگا اچھا بغیر داڑھی کے یعنی داڑھی کے ساتھ شادی نہیں ہوگی کرنا ہی, اچھا پھر جاتا ہوں کچھ نہ کچھ بندوبست کر کے آتا ہوں. ہڈی حال سے باہر نکلا ہے, جانی کا براتی بیٹھے تھے, باہر نکلا, گھر سے باہر نکلا, اللہ اکبر کلا اور اپنا ہار کو اتار کے کچرے پہ ڈھیر کے پھینک دیا. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر قربان سنت کر دے, شادی بچا لے, رب اکبر کی قسم ہے میں نے سنت بچا لی, شادی جیسی خوشی کو قربان کر دیا. میں اس گھر میں نہیں جاؤں گا جو سنت کی مخالفت ہوتی ہے, چھوڑ گیا اپنا سب کچھ لے کے. میرے عزیزوں اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کراچی چلا گیا. ماں سے صدمہ برداشت نہ ہوا, ماں سے در برداشت نہ ہوا, بیمار پڑ گئی, دائیں بائیں سے گھر کی خبر گیری کرتا رہا. میرے بعد کیا ہوا تھا, شادی ہوئی ہے نہیں ہوئی, نکاح ہوا تھا نہیں. کسی نے کہا ساری گل نہ چھڑ, تیری ماں بیمار ہے, بستر پہ مر پڑی ہے, پتر کہتی ہے, اس کے علاوہ کوئی نہ کھانا نہ پینا. ماں کی ممتا نے, ماں کے درد نے پیار نے جوش مارا. کہنے لگا کراچی سے چلا, سردی کا موسم تھا, اللہ اکبر, کپڑے پرانے پھٹے پہنے, عزت کے مارے, امیر گھرانے کا بچہ, امیری کی غیرت نے غریب کے آگے ہاتھ پھیلانے نہ دیا. کبھی بھوکا, کبھی کھاتا, کبھی سوتا, کبھی جاگتا. پھر گاڑی کے اندر بیٹھ کے آیا, اللہ اکبر, مالک نے میرے سے میرا زیرو ٹکٹ مانگا, گارڈ نے, میں نے کہا کوئی نہیں, اللہ ننگے پیر تھا, پو ماہ کا مہینہ, میں لاہور کے ریلوے اسٹیشن پہ اتر گیا. کہاں جاتا, میں نے کہا چلو صبح جا کے گھر میں آ کے جاؤں گا, معافی مانگوں گا. سامنے آسٹریلیا مسجد کھلی پڑی تھی, جہاں میرے عزیز و تبلیغی جماعت والے اسٹیشن پہ اترتے ہیں, جماعت والے رات وہاں گزار کے صبح رائمنڈ چلے جاتے ہیں. مسجد 24 گھنٹے کھلی تھی. کہاں گیا, سردی اتنی لگ رہی تھی, کوئی چادر, کوئی کیس کمبل پاس کوئی نہیں. میں نے مسجد کی دری کو اٹھا کے اوپر لپیٹ لیا. میں نے کہا نہ جانے صبح کیا بنے گا, پیٹ میں روٹی کوئی نہیں, پانی چائے کوئی نہیں, ننگے پاؤں ٹھٹرتا ہوا مسجد کی دری کو لپیٹ کے بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد مسجد کے دروازے پہ گاڑی رکی, ایک بڑا بزنس مین مسجد میں آیا, دائیں بائیں دیکھنے لگ گیا, اور اللہ اکبر, دری کے اندر میرے وجود کو کانپتا ہلتا دیکھ کے دری کے قریب آیا. اللہ اکبر, فوراً دری کا کونا ہٹایا, میرا چہرہ دیکھ کے کہنے لگا اللہ کے بندے, میں تجھے کب سے تلاش کر رہا ہوں, تیری تلاش نے مجھے بڑا پریشان کر دیا. کہنے لگا بھائی کون ہو, کہ یہ باتیں کون ہوں, تو کون, میں کون, یہ تو گھر جا کے بتاؤں گا, چل میری گاڑی میں بیٹھ. کہاں میرے پھٹے کپڑے, بھوک اور ننگے پاؤں, اور کہاں لاکھوں کی گاڑی, گھر بٹھا دیا, گھر لے گیا, اپنے کمرے میں جلدی تولیہ لایا, باتھ روم کا دروازہ کھول کے گرم پانی بتلایا. کہنا الماری کھول کے کہنے لگا بتاؤ کون سے کپڑے پہننے کا. میں نے کہا بتاؤ کون ہے رشتہ دار کا, ساری باتیں چھوڑ دے, تیرا میرا رشتہ پتہ ہے کس نے بنایا کا کس نے, کہ تو تجھے بعد میں بتاؤں گا. نہا دھو کے جب کپڑے پہن کے آیا, پاس بیٹھ کے کھانا کھلایا, چائے پانی دودھ پلایا. کہنے لگا بتا میرے بچے, بتاؤ نکاح تیرا کس وقت کروں. کہ بابا یہاں تو غریبی کی وجہ سے روٹی نہیں دی, مجھے لڑکی کون دے گا. کہ میں تجھے لڑکی دوں گا. اللہ اکبر. کہ بابا تو مجھے جانتا ہے. کہ اللہ اکبر, میں تو گھر میں سو رہا تھا, آنکھیں بند تھی, خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا جا میرے بیٹے کو لے کے آ, میرے بیٹے کو اس کی غریبی اور گرمی اور سردی نے ستا رکھا ہے. اللہ اکبر. صرف لا کے سے روٹی نہ دینا, صرف لا کے سے جگہ نہ دینا, بلکہ اپنی بیٹی کا نکاح بھی میرے بیٹے سے کر دینا. اسے کہہ دینا جو تجھے داڑھی کی سنت بتائی سب کچھ قربان کر دیا, تجھے پتہ ہے اس تیرے عزم ارادے سے محمد الرسول اللہ تیرے سے راضی ہو گیا.
میں جوانوں کی یارو بات نہیں کرتا، مجھے بوڑھوں پر رشک آتا ہے کہ تم داڑھی پہ ہاتھ کیسے لگوائے، تو عزت ہے تمہاری. اسی کی وجہ سے برادری میں تمہیں دیکھ کے کرسی چھوڑ دیتے ہیں، تمہیں اس کا ہی خیال نہ آیا، جس کے صدقے سے عزت ملی تمہیں اس کا خیال نہ آیا. کہا سیلام انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ بستر مرگ پہ لیٹے، آؤ تمہیں دیوبند کا شان سناؤ. انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ بستر پہ لیٹے ہوئے، اللہ اکبر، مولا شبیر احمد عثمانی صاحب پاس آ گئے. ہسپتال کے اندر نرسیں دوائی پلا رہی ہیں، آپ دوائی نہیں پی رہے، دوائی پلا رہی ہیں، آپ دوائی نہیں پی رہے. کبھی زبان بند مکسر پلا رہے، شربت پلا رہے چمچی سے، کبھی ہونٹ بند ادھر، کبھی ہونٹ بند ادھر. انور مولا شبیر عثمانی فرمان لگے، حضرت دوائی پینا سنت ہے، پی لے. انور شاہ کاشمیری نے آنکھیں کھولی، فرمایا واہ واہ، دوائی پینا سنت ہے، اتنا نہیں پتا بیٹھ کے پینا سنت ہے، لیٹ کے پینا سنت نہیں ہے. تو مجھے لیٹے پلا رہے ہو، ڈر لگتا ہے آقا کی سنت موت کے وقت چھوٹ گئی تو میں اپنے آقا کو حوض کوثر پر کیا منہ دکھاؤں گا. ساری زندگی اللہ اکبر. مولانا شرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے انور شاہ کاشمیری کے بارے میں آیا، لاٹھی کا آخری حصہ جو زمین پہ لگتا کبھی قبلے کی طرف نہیں کیا ہے. مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آیا، فرمایا کالے رنگ کا جوتا نہیں پہنتے تھے، فرمایا کرتے تھے او لوگوں غلاف کعبہ کا رنگ کالا، اس رنگ کو میں اپنے پیروں میں پہنوں، نانوتوی کو حیا رہا ہے. حافظ ضامی شہید رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر دیوبند کا سرپنچ تھا، انگریز کی گولی سینے میں لگی، ہر وقت درود شریف پڑھا کرتا تھا، انگریز کی گولی سینے میں لگی، درود شریف پڑھنا بند کر دیا. کسی نے کہا حافظ صاحب جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ پڑھے ہو، آخری وقت میں درود شریف پڑھنا کیوں چھوڑ دیا؟ فرمایا گولی انگریز کی گولی سینے میں، اور گولی گندک اور بارود سے بنی ہوئی، درود شریف تو خوشبو والا، درود شریف اس لیے بند کرنا پڑھنا چھوڑ دیا کہ گولی کی بارود کی وجہ سے کہ درود شریف کی خوشبو کی توہین نہ ہو جائے. آؤ تمہیں میرے عزیزو 1973 کے آئین میں عام کردار ادا کرنے والا حضرت مولانا مفتی محمود نور اللہ مرقدو، جس نے اسمبلی کے اجلاس کو روک دیا تھا اور کرسی پہ کھڑے ہو کے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، کہا حضرت اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے اللہ اکبر، فرمان لگے تجھے اجلاس مبارک، مجھے اللہ کا حکم مبارک ہو، رب اکبر کی قسم ہے تمہارے اجلاس کی خاطر میں نمازوں کا سجدہ نہیں چھوڑ سکتا. اس کی للکار، اس کی گرج نے رب اکبر کی قسم آج بھی قادیانیت کے ایمانوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے. اللہ بھلا کرے ہمارے قائدین کا، اللہ بھلا کرے ہماری دینی جماعتوں کا، جس نے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو احساس دلوایا جو تیرا قلم چلا، اس قلم میں آقا کی غلامی نہیں بلکہ آقا کی دشمنی ہے. اس نے بھی دامن پھیلا پھیلا کر مولا فضل الرحمان صاحب کا اور دیگر قائدین کا شکریہ ادا کرا کہ خدا کا شکر ہے تم نے مجھے جہنم سے بچا کر واپس جنت کے راستے پہ ڈال دیا. ہمارا کسی پارٹی سے کوئی متنازع نہیں، کسی سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن میرے عزیزو بندہ کہنا شکل دیکھیو اپنی، جن کو تم نے ایمان کے سودوں پہ ووٹ کر کے دیے ان کی شکل تم نے نہیں دیکھی. بات کہیں اور نکل جائے گی. کردار میں، صورت میں، سیرت میں اپنے آپ کو آمنہ کے لال کی غلامی میں لانا پڑے گا. بالوں کی بات ہو گئی، ولی صاحب ذرا آپ دعا فرما دینا. اگلی بات کر رہا ہوں. تینوں طرف سے یہ دیکھیں، تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، واجب فرضوں کے قریب ہے، سنت سے اونچی. اس سے کم رکھنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. بیت اللہ میں بیٹھ کے داڑھی کٹاؤ حرام ہے. وقوف عرفہ کے دن میرے عزیز عرفات کے میدان میں داڑھی کٹی ہو، احرام باندھا ہو، حج کا ثواب مل رہا ہے، داڑھی کٹانے کا گناہ مل رہا ہے. اعتکاف میں بیٹھے ہو، اعتکاف کا ثواب مل رہا ہے، داڑھی کٹانے کا گناہ. منڈوانا، کتروانا، مشین لیزر پھروا کے چھوٹی کروانا اس طرح معذرت کے ساتھ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. 2 گندم کی گولیاں 50 من گندم میں رکھو، 50 من گندم کو 2 گولیوں کی وجہ سے کیڑا نہیں لگتا. اگر 2 گولیاں کیڑے سے گندم کو بچا سکتی ہیں تو چہرے کے بال لے کے قبر میں چلے جاؤ. اگر 2 گولیوں سے گندم محفوظ رہے گی، اس داڑھی کے بالوں سے انشاءاللہ قبر میں کفن بھی محفوظ رہے گا، کفن میں جسم بھی محفوظ رہے گا. رکھیں گے انشاءاللہ تعالی، ارادہ کے رکھیں گے بھائی. چلو جن کی نہیں ہے وہ کہہ رکھے، جن کی ہے وہ بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی. کون کون بڑھائے گا انشاءاللہ داڑھی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. 2 کام اور کرنے ہیں.
شلوار میرے عزیزوں ٹخنوں سے اونچی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لگا کے فرمایا شلوار یہاں تک ہونی چاہیے, پنڈلیوں آدھی پنڈلیوں میں, ٹخنوں سے اونچی, ٹخنوں سے اونچی کرو میرے عزیزو. فتوا تقوی ہے, فتوا ہے, اونچی کر لو گے تو میرے عزیزو تقوی ہے. ہم تو وہ چیز تلاش کریں گے جس کا ذائقہ, جس کا معیار اونچا ہوگا. شلوار ٹخنوں سے اونچی کرنا, سر کے بال اوپر کرنا, سر ڈھانپنا, ہر وقت ننگا سر آدمی حالت گناہ میں رہتا ہے. میرے خیال سے شریعت کے اندر ننگے سر والے کی گواہی بھی قبول نہیں ہوتی ہے. ایسے ہی ہے, جس کا ننگا سر ہو اسلام اس کی گواہی قبول نہیں کرتا ہے. جو کہوں گا سچ کہوں گا, سچ کہوں گا, سچ کے علاوہ کوئی نہیں کہوں گا. اللہ فرماتا ہے سچ کا تو کردار میں جھوٹا, زبان تیری سچ کیسے بولے گی. سر کو ڈھانپ کے ٹوپی سے رکھنا. علماء فرماتا ہے شیطان انسان کے سر میں سے اندر گھستا ہے. سر پہ ٹوپی میرے عزیزو اللہ اکبر, وہ جالی ہے, وہ میرے عزیزو وہ خول ہے, وہ کیپ ہے, شیطان کو اندر گھسنے نہیں دیتی. دماغ پہ دل پہ اٹیک سر کے اندر سے داخل ہو کے کرتا ہے. سر کے بالوں کو سیدھا کرنا, داڑھی بڑھانا, مونچھیں کتروانا, 2 کام مرد کریں, 2 کام عورتیں کریں. مرد پہلا کام کہ انشاءاللہ تعالی داڑھی کٹائیں گے نہیں بڑھائیں گے, دوسرا شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھیں گے, کوئی انشاءاللہ. عورتیں دوسرا کام, 2 کام عورتیں, ایک کھلا لباس پہننے گی اور ایک میرے عزیزو اپنے چہرے اپنی صورت مورت پہ پردہ ڈالیں گی. اللہ جل شانو ان معاملات کو, ان سنتوں کو, ان کرداروں کو مکان میں, دکان میں, گھروں میں, زندگیوں میں زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سارا مجمع 3 مرتبہ کہ یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. صورت میں, سیرت میں, کردار میں نکھار. مجھے کوئی ایسا مہربان بتاؤ جو اپنے بندوں پہ مہربانی کرنے کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دے. 7ویں آسمان سے اوپر اس کا عرش ہے, پھر کرسی ہے, اس کے اوپر وہ جلوہ گر ہے, وہاں سے پہلے آسمان پر اس کی رحمتیں آ کے ندا کرتی ہیں, میرے بندے آ جا, تو معافی کیوں نہیں مانگتا, تیرا رب تجھے معاف کرنے کے لیے آ گیا ہے. یا ابن آدم, او آدم کے بچے, او آدم علیہ السلام کی اولاد, میرے بندے, میں نے دن کے اندر 5 مرتبہ تیرے پہ نماز فرض کر دی اور کہہ دیا حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, آجا یہاں سجدے کی جگہ یہی ہے, آجا فلاح کی کامیابی کی جگہ یہ ہے. او میرا بندہ تو 5 مرتبہ میرے گھر میں آیا کر, میں سارا دن 24 گھنٹے میں گھر میں رہوں گا. اور میرے بندے تو میرے گھر میں آنا نہ چھوڑ, میں تیرے گھر میں جانا نہیں چھوڑوں گا. بات سیدھی سادھی ہے. دنیا داروں کا دستور ہے, کسی کے شادی ہو, کسی کے عقیقہ ہو, کسی کی سالگرہ ہو, کسی کے گھر کے اندر کوئی فنکشن ہو, کسی کو کارڈ بھیجے گا, سب سے پہلے پوچھے گا میری بہن کی شادی میں, میرے بیٹے کی شادی میں میرے رشتہ داروں میں آیا تھا کہ نہیں, جب یہ نہیں آیا تو میں نہیں جاتا. اور میرے عزیزو 5 مرتبہ اللہ کے دربار میں آنے کو تیار نہیں اور 24 مرتبہ اسے رکھنے کے ساتھ رکھنے کے لیے تیار کیسے ہو. کہتے ہو بچوں کے مسئلے بھی تو حل کرے گا, رزق کی تنگیاں بھی تو ہی حل کرے گا, پریشانیاں بھی تو ہی حل کرے گا, مولا سارے بگڑے کام تو بنائے گا. مالک کائنات بھی فرشتوں میں کہتا ہے اسے شرم ہی نہیں آتی, میں اسے بلاتا ہوں یہ آتا کوئی نہیں, اور جب میری باری آتی ہے, اس کی باری آتی ہے, کبھی مجھے میدانوں میں بلاتا ہے, کبھی دکانوں میں بلاتا ہے, کبھی مکانوں میں بلاتا ہے, کبھی ہسپتال کے دروازے پہ بلاتا ہے, کبھی پریشانیوں میں بلاتا ہے. جا میرے بندو, تمہارا رب بھی کتنا قریب ہے, کتنا رحیم ہے, کتنا ارحم الراحمین ہے. میں تمہیں بلاتا بھی ہوں, تم نہیں آتے, تم مجھے نہیں بلاتے, میں پھر بھی تیری مدد کے لیے آ جاتا ہوں. مشکلوں کے بہر سے میں نکال کے مجھے دکھاتا ہوں. میرے بندے تو جب یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے میں نے تو مانگ مانگ کے اپنی زبان تکا لی, میں نے تو ہاتھ اٹھا اٹھا کے میری کلائیوں اور میری کونیوں میں درد ہو گیا, میری تو دعا قبول نہیں ہوتی. مفتی صاحب آپ میرے لیے دعا کیجئے, عبدالحنان صاحب صحیح آپ میرے لیے دعا کیجئے. اور میرے بزرگوں ارشاد فرمایا, مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, مفہوم عرض کر رہا ہوں, فرمایا جب بندہ یوں کر کے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے جو چیز مانگے ہو ہی نہیں سکتا, پروردگار عالم اس کی نہ سنے اور سن کے اس بندے کی بات کو پورا نہ کرے. میں نے دعا مانگی الہی میرے پہ قرضہ چڑھ گیا, میں نے دعا مانگی الہی بیٹیاں میرے پاس ہیں مجھے بیٹا دے دے, لیکن پھر اس سے اگلے سال بیٹی آ گئی, اس کا مطلب میری دعا سنی نہیں اور میری دعا قبول نہیں کی. فرمایا میرا بندہ تو نے ہاتھ اٹھا کے بیٹی نہیں بیٹا مانگا, اس کا اللہ اکبر میں نے تجھے پھر بیٹی دے دی, اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا میں نے تیری دعا کو قبول نہ کیا. اور میرا بندہ تیرے پر بہت بڑی مصیبت آنے والی تھی, اے میرا بندہ تو دیوار کے نیچے کھڑا تھا,
تیز ہوا چلی، ابھی 2 منٹ پہلے تو یہاں چھوڑ کے چلا گیا، ہوا کا ایک تھپیڑا آیا دیوار کو زمین پر گرا دیا، اگر تجھے 2 منٹ یہاں کھڑا کرتا بیٹا تو دور کی بات ہے تیری سانسیں بھی میں لے لیتا۔ اور میرے بندے میں نے تیری دعا کو قبول کر فرما کر اس بیماری پریشانی کے آگے ڈھال بنا دیا۔ بندے تو نے یہ دعا مانگی بھی کوئی نہیں لیکن میں نے تجھے اس مصیبت سے بچا لیا ہے۔ الہ العالمین پارٹیاں دکان کے اوپر آئیں گی، آج پیمنٹ دینے کا وعدہ ہے لیکن پارٹی آ کر بے عزت کر کے ذلیل کر کے چلی گئی، او ہو پریشان بیٹھا، میں نے تو دعا بڑی کی تھی لیکن میرا مسئلہ ہی حل نہیں ہوا۔ فرمایا میرا بندہ تو نے جب دعا کی ہم نے دیکھا تو چاروں طرف سے گناہوں میں پھنسا ہوا ہے، تیرے دائیں بائیں اوپر نیچے گناہ تیرے قد سے اونچے ہو گئے، تیرے گناہوں نے تیرے ماحول کو بھر دیا، تیرے گناہوں نے زمین کو بھر دیا، تیرے گناہ بلند ہوتے ہوتے آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگے، تو نے پیسہ مانگا، تو نے اولاد مانگی، تو نے اپنے گھر کے کچے مکان سے پکا مکان مانگا، تو نے ایک چھوٹے سے ٹھیے سے بہت بڑا کارخانہ مانگا۔ میرا بندہ ہم نے تجھے جو تو نے مانگا میرے بندے ہم نے تجھے دیا کوئی نہیں، لیکن تجھے تیری حیثیت تیری اوقات کے اندر رکھا، ہمیں پتا تھا کبھی تو نے بخشش نہ مانگی، کبھی تو نے میرے نبی کی شفاعت نہ مانگی، کبھی تو نے میرے نبی کے دربار سے حوض کوثر نہ مانگا، کبھی میرے دربار میں ہاتھ اٹھا کے اپنی دنیا آخرت کی بھلائیاں نہ مانگی، کبھی تو نے مغفرت نہ مانگی، کبھی جنت الفردوس نہ مانگی، تو یہ سمجھا کہ اللہ نبی وارث ہے، قیامت کے دن بھی میں آنکھ کا اشارہ کروں گا، دھوکہ دوں گا، ادھر سے نکل کے چلا جاؤں گا، نہ میرا بندہ میں تجھے پکڑوں گا، تیری گردن کا سریا میں نکال کے رکھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا، اے عائشہ اللہ کے سامنے سے گزرتے ہوئے ذرا ہوشیاری کرنا، ذرا خیال کرنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیوں؟ فرمایا اے عائشہ اگر پروردگار عالم سے گزرتے ہوئے اس نے کھڑا کر لیا اور پوچھا اے عائشہ یہ کام کیوں کیا تھا، قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تو میری بیوی ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، جو میرے بستر پر آ گئی قیامت کی صبح تک کے لیے ساری امت پر حرام کر دی گئی۔ اللہ اکبر، وڈیرے کی بھی ماں بن گئی، رئیس کی بھی ماں بن گئی، صدیق کی بھی ماں بن گئی، عمر عثمان علی سارے صحابہ کی ماں بن گئی۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اللہ اکبر، ساری کائنات کی عزت دار عورتیں رابعہ بصریہ جیسی ایک طرف کیوں نہ ہو جائے، معزادیہ جیسی کیوں نہ ہو جائے، بشرا شبانہ جیسی کیوں نہ ہو جائے، حضرت عابدہ جیسی کیوں نہ ہو جائے، حضرت اسماء جیسی کیوں نہ ہو جائے، حضرت سمیہ جیسی کیوں نہ ہو جائے، سیدہ زنیرہ جیسی کیوں نہ ہو جائے۔ اے عائشہ ساری کائنات کی عورتوں کا مقام ایک طرف، لیکن جو دلہن بن کے میرے گھر کے اندر آ گئی اس کے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔